بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ ریڈر آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنا لیکچر نمبر 13 جو ہے اس کو سٹارٹ کریں گے۔ اس میں ہم اپنی نظم نمبر 2 جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پڑھیں گے۔ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ان کی توصیف بیان کی جائے، ان کی تعریف بیان کی جائے، اس کو نعت کہتے ہیں۔ ایسے اشعار جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ یہ نظم جو ہے وہ حفیظ طائب کی لکھی ہوئی ہے۔ ولد حاجی چراغ دین گوجرانوالہ میں یہ 1931 میں پیدا ہوئے اور 2004 میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ حفیظ طائب غزل گوئی کے حوالے سے انہوں نے آغاز کیا، لیکن بعد میں نعت گوئی کو اپنا جو ہے وہ زندگی کا مقصد بنا لیا اور ساری زندگی جو ہے وہ نعت گوئی میں گزاری۔ آپ نے پنجابی میں بھی جو ہے وہ نعتیں لکھی ہیں اور اردو میں بھی۔ پنجابی میں ان کا نعتیہ مجموعہ ہے سکھ متراں دی، اردو میں ان کے مجموعے ہیں وسلموا تسلیما، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آغاز کرتے ہیں۔ پیج نمبر ہے میرے پاس 97، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا شعر ہے: خوش خصالو خوش خیالو خوش خبر خیر البشر، خوش نژادو خوش نہادو خوش نظر خیر البشر۔ سب سے پہلی بات بیٹا کہ اپنی بکس اپنے پاس رکھیں، معنی اوپر لکھتے جائیں۔ جیسے جیسے میں اس کو جو ہے وہ بیان کرتا جاؤں گا، جو جو چیز میں آپ کو اس میں جو ہے وہ لکھنے کے لیے کہوں گا اس کو ساتھ ساتھ لکھتے رہیے گا۔ خوش خصال ہوتا ہے اچھی عادات والا، اچھی خصلت والا۔ خوش خیال اچھی سوچ رکھنے والا۔ خوش خبر بشارت دینے والا۔ خیر البشر بہترین انسان۔ خوش نژاد اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والا، عالی نسب۔ خوش نہاد ہنس مکھ نیک فطرت۔ خوش نظر اچھی نظر رکھنے والا۔ خیر البشر بہترین انسان۔ پہلا شعر ہے، شاعر اس میں حفیظ طائب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ نظم جو ہے وہ اپنے تمام کے تمام اشعار جو ہے وہ اس کے عنوان کے مطابق ہوں گے، تو یہ نعت جس طرح ہم پڑھی اس میں تمام کے تمام اشعار اللہ تعالیٰ کی توصیف کے حوالے سے تھے، اسی طرح نعت جو ہے کوئی بھی نظم ہوگی اس کے تمام اشعار جو ہے وہ اس کے عنوان کے مطابق ہوں گے۔ خوش خصالو خوش خیالو خوش نظر خیر البشر، خوش نژادو خوش نہادو خوش نظر خیر البشر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہمارا ایمان ہے کہ ان جیسی ذات اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پیدا نہیں کی۔ اچھی عادات والے تھے، اچھی سوچ والے تھے، اچھی خوشخبری دینے والے تھے۔ کیا سلسلہ؟ خوشخبری کیا تھی کہ وہ جنت کی خوشخبری تھی۔ خوشخبری کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت سی جو ہے وہ اس کائنات کے اندر نعمتیں رکھی ہیں، لیکن ہمیں صرف کیا ہے اس کی طرف لپک کے جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام انسانوں سے بہتر ہیں، ان جیسی کوئی ذات دوسری نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو بھی صفات رکھی ہیں ان جیسی صفات کسی دوسرے میں نہیں ہے، کیونکہ ان جیسا اس کائنات میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات پات کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جو ہے وہ نسب کے حوالے سے ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ہنس مکھ تھے، کبھی کسی سے غصہ نہیں ہوئے،
کبھی کسی کو برا بلا نہیں کہا، کبھی کسی کو نعوذ باللہ گالی نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اگر کوئی ظلم بھی کرتا تو پھر بھی ہنس کے ٹال دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو برا بلا نہیں کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی زندگی میں کبھی کسی کے اوپر بری نگاہ نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ تمام انسانوں سے افضل، تمام خیر البشر، تمام انسانوں سے بہترین انسان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ ہم نے اگر اپنی زندگی کو بہترین سے بہترین بنانا ہے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی پیروی کرنی پڑے گی۔ دوسرا شعر، اس شعر کے مطابقت کے حوالے سے ایک شعر اس میں کوٹ کریں اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے۔ شعر اس میں جو ہے، تیرے کمال کی حد کب کوئی بشر سمجھا، تیرے کمال کی حد کب کوئی بشر سمجھا، اسی قدر اسے حیرت ہوئی جس قدر سمجھا، اسی قدر اسے حیرت ہوئی جس قدر سمجھا۔ ایک اور شعر لکھیں اس میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کہ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، دوسرا مصرع ہے، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جیسی کوئی دوسری ذات موجود نہیں ہے۔ دل نوازو دل دوسرا شعر ہے، دل نوازو دل پذیرو دل نشینو دل کشا، چارہ سازو چارہ کارو چارہ گر خیر البشر۔ دل نواز، دل کو نوازنے والا، دل کو لبھانے والا دوست، دل پذیر، دل میں اترنے والا، دل نشیں، دل پر اثر کرنے والا، دل نشیں خوبصورت کو بھی کہتے ہیں اور خوبصورت ہی دل پر اثر کرتا ہے، اور دل کشا، کھلے دل کا مالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اتنی زیادہ خوبیاں شاعر بیان کر رہے ہیں اور اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اس ذات میں یہ ساری کی ساری موجود ہیں۔ چارہ ساز و چارہ کار و چارہ گر خیر البشر، کام بنانے والا، کام کرنے والا، کام کو انجام دینے والا، اس کو مکمل کرنے والا ایک ہی ذات ہے، خیر البشر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہاں پہ شاعر جو ہے وہ اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے دل کو لبھانے والی ہے، دوست ذات ہے، دل کو اچھی لگنے والی ہے، دل کو نوازنے والی ہے، کہ ہم اگر ہمارا دل نبی کی ذات کا ہو جاتا ہے تو نبی کی ذات کے حوالے سے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کی ذات میں صفات رکھی ہیں ہمیں ان سے استفادہ کرنے کا موقع ملے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی کی ذات میں ایسی صفات رکھی ہیں کہ کوئی بھی ان سے بات کر لے تو بات ایسی وہ کریں گے کہ دل میں اترتے جائیں گے اور دل میں گھر کر جائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوبصورتی رکھی تھی کہ جو اس والضحیٰ کے چہرے کو دیکھ لے اسی کا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلے دل کے مالک تھے، کبھی اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھی، مال غنیمت آتا تو وہ صحابہ میں بانٹ دیتے تھے، اپنے لیے کبھی کوئی چیز نہیں رکھی، کوئی کھانے کے لیے جو ہے وہ تحفہ آ گیا ہے تو محفل میں بیٹھے لوگوں کو بانٹ دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف یہاں تک نہیں ہے کھلے دل کے مالک، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اپنی امت کے لیے رو رو کے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے دعائیں کرتے رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اس کو بخش دے، اس کو بخش دے۔ کس کے لیے؟ کہ اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعائیں مانگتے تھے۔ اور کہ شاعر کہتا ہے کہ وہ ذات جس سے آپ لڑ لگ جائیں، جس کے ہو جائیں، وہی ذات آپ کی زندگی کے کام بنانے والی، کام کرنے والی، اس کو انجام دینے والی، آپ کو اس کا پھل دینے والی کون سی ذات ہے؟ نبی کی ذات ہے۔ کیوں؟ کہ وہ خیر البشر ہے۔ شعر لکھیں اس حوالے سے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا۔ تیسرا مصرع ہے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ چوتھا مصرع وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تیسرا شعر، سر بسر مہر و مروت، سر برسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر۔ بڑے خوبصورت اشعار کہ سر بسر ہوتا ہے مکمل، تمام،
مہر ہوتا ہے محبت، مروت ہوتا ہے لحاظ، سر بسر مکمل، صدق و صفا، صدق کہتے ہیں سچائی کو اور صفا ہوتا ہے پاکیزگی، صدق و صفا سچائی اور پاکیزگی کا پیکر، سر بسر لطف و عنایت، لطف کہتے ہیں مہربانی کو، عنایت کو، اور لطف و عنایت کہتے ہیں سخاوت کو، سر بسر خیر البشر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سر سے لے کے پاؤں تک ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، محبت اور مروت کا پیکر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت کا ثبوت ہے کہ اپنی امت کے ساتھ اس طرح محبت کرتے تھے کہ انہوں نے شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ سے رکھا۔ دوسری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جو بچے بیٹھے ہوتے تھے، کوئی چیز کھانے کے لیے اگر تحفہ آ جاتا تو سب سے پہلے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے بچوں کو دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازدواجی زندگی میں بھی جو ہے محبت کی بہترین مثال قائم کر کے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے صدق و صفا، سچائی اور پاکیزگی کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابہ اکرام سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں اگر کہوں کہ یہ پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے دشمن کا اور وہ مارنے کے لیے آ رہے ہیں تو کیا آپ مان جاؤ گے؟ تو صحابہ نے جو ہے وہ بیک زبان ہو کے بولے کہ بے شک ہم مان جائیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم نے ساری زندگی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ تو یہ صدق و صفا پاکیزگی کے حوالے سے اور سچائی کے حوالے سے وہ پاکیزہ ذات کہ جس نے زندگی میں کبھی گناہ کا سوچا بھی نہیں، کیونکہ وہ خوش خیال تھے، اچھے سوچ رکھنے والے تھے، خوش نظر بھی تھے، اچھی نظر رکھنے والے تھے، کبھی گناہ کا جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی کی ذات سر سے لے کے پاؤں تک پاکیزہ ہے، نبی کی ذات سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ صاف شفاف ہے، نبی کی ذات سر سے پاؤں تک جو ہے وہ سچائی کی پیکر ہے، نبی کی ذات جو ہے وہ ہر لحاظ سے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، جو جتنی نبی کی ذات کے قریب ہوتا جائے گا نبی کی ذات اتنی اس کے اوپر مہربانی کرتی جائے گی، اتنی عنایات جو ہے وہ نبی کی ذات اس کے اوپر کرتی جائے گی، کیونکہ سر بسر لطف و عنایت ہے نبی کی ذات سے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنائے ہوئے ہیں اس کائنات کے اندر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف رب سے مانگنا چاہیے، اور مانگنا رب سے چاہیے، لیکن رب نے اپنے وسیلے بھی بنائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی وسیلے سے مانگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ دے دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات چونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ذات ہے، تو اگر اس رب کی ذات کو محبوب کا واسطہ دے کے مانگیں گے تو رب کی ذات اپنے محبوب کے صدقے جو ہے اس کائنات میں انسان کو مالا مال کر سکتی ہے۔ نبی کی ذات کے صدقے اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف کر دیتی ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے نبی کی ذات کا وسیلہ دے کے جو ہے وہ رب کی ذات سے مانگنا ہے۔ تو سر بسر لطف و عنایت نبی کی ذات جو ہے، کہ جب سر بسر لطف و عنایت شاعر بھی کہہ رہے کہ نبی کی ذات جو ہے وہ لطف و عنایت کی پیکر ہے، تو ہم اس کے صدقے رب سے مانگیں گے تو رب ہمیں کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ سر بسر خیر البشر، یہ ذات مکمل طور پر جو ہے وہ تمام انسانوں سے افضل ذات ہے۔ شعر لکھیں گے، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، جس طرح یہ اگلے شعر میں جو ہے وہ بیان کیا جائے گا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس کا میں چوتھا شعر سٹارٹ کرتا ہوں۔ صاحب خلق عظیم بلند اخلاق کے مالک، صاحب خلق عظیم، خلق کہتے ہیں اخلاق کو، عظیم اعلیٰ افضل بلند، صاحب خلق عظیم و صاحب لطف عمیم، ہر ایک کے اوپر مہربانی، صاحب لطف عمیم، عام لطف عام مہربانی، صاحب خق، صاحب شکل قمر خیر البشر، شکل قمر، صاحب شکل قمر چاند کو 2 ٹکڑے کر دینے والا، نبی صلی اللہ علیہ صاحب حق سچائی والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے، شاعر بیان کرتے ہیں کہ ہما تن
قرآن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب فرمایا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہمہ تن قرآن ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن کے حوالے سے نبی کی ذات جو ہے جب بات کرتے ہیں تو قرآن کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال دیتے ہیں تو قرآن کے حوالے سے آپ کی زندگی کا ہمہ تن جو ہے وہ سلسلہ قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ آپ اپنے عمل سے لوگوں کو کر کے دکھاتے تھے کہ اللہ کا یہ حکم آیا، اللہ یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے جو ہمہ تن جو ہے وہ قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمہ تن قرآن ہے۔ صاحب لطف امیم، عام مہربانی، کہ صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ وہ کافروں کے لیے بھی مہربانی ہے، وہ چرند پرند انسان حیوان سب کے لیے جو ہے وہ ذات رحمت للعالمین ہے، سب کے اوپر مہربانی کرنے والی ہے۔ کبھی کسی جانور کو جو ہے وہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، اس کے مالک کو بلا کے جو ہے اس کو کہتے تھے کہ یار خدا کے اس جانور کے معاملے میں خدا سے ڈرو کہ کل کو یہ سوال پوچھا جائے گا کہ یہ جانور جو اس کے اوپر ظلم کرتے ہو، اس سے پیسہ بھی کماتے ہو اور اس کو چارہ نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں بھی جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے، چونکہ ہر شاعر کہتا ہے کہ ہر ایک کے لیے مہربانی تھی کہ وہ مائی صاحبہ، آپ نے یہ سلسلہ سنا بھی ہوگا کہ وہ ہندو مائی جو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرتے تھے تو وہ کوڑا پھینکتی تھی، ہر روز کوڑا پھینکتی تھی، بلا ناگا کوڑا پھینکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گزرے تو وہ مائی جو ہے وہ کوڑا پھینکنے نہ آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے، دیکھا کہ وہ بیمار ہے۔ کس طرح جو ہے وہ اخلاق کا بہترین نمونہ اور مہربانی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے رحمت جو ہے کہ آپ نے جب دیکھا کہ وہ مائی بیمار ہے، اس کے گھر کی صفائی کی، پانی بھر کے لائے، دوائی دی، اور جب تک مائی جو ہے وہ ہوش میں آ گئی کہ دیکھا کہ آپ وہ بندہ کہ جس کے اوپر میں کوڑا پھینکتی ہوں وہ ذات جو ہے وہ میرے گھر کے کام کر رہی ہے، وہ ذات جو ہے وہ سارے سلسلے سیدھے کر رہی ہے، تو میں اتنا ظلم کرتی رہی ہوں۔ وہ مائی اسلام لے آئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسلام لے آئی۔ تو کیا سلسلہ تھا کہ نبی کی ذات جو ہے اس نے اپنے اخلاق سے ہر چیز کر کے دکھائی ہے۔ تو اس لیے شاعر نے بھی جو ہے صاحب لطف امیم، صاحب حق، اسلام جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، سب سے سچا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ نبی کی ذات وہ ذات کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے سردار ذات بنا کے بھیجا، اور وہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی جو تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے، وہ سب سے حق اور سچ ہے۔ اور نبی کی ذات جو ہے وہ صاحب شق القمر بھی ہے۔ کافروں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اور بھی بڑے جو ہے وہ سلسلے ہیں اس ذات کے حوالے سے کہ نبی کی ذات نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو کافروں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، آپ تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ پلے بڑے، سارا سلسلہ ہمارے ساتھ، آپ کس طرح جو ہے وہ نبی ہو سکتے ہیں؟ تو کیا سلسلہ؟ تو ان میں سے کچھ کافروں نے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو نبی کی ذات نے شہادت کی انگلی سے چاند کو اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، دوبارہ اشارہ کیا تو وہ جڑ گیا۔ تو نبی کی ذات جو ہے وہ صاحب شق القمر کہلائی کہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والی۔ اب سلسلہ کیا تھا کہ نبی کی ذات چونکہ تمام انسانوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے شاعر نے یہ ساری تعریفیں جو ہے وہ نبی کی ذات کے حوالے سے کی ہیں۔ یہ 4 اشعار انشاءاللہ باقی جو ہے وہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ بہت شکریہ اسٹوڈنٹس، خوش رہیں، اللہ حافظ۔